السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ نازعات کے مضامین کا خلاصہ رکھتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں 79 نمبر 79 اور نزول میں 81 نمبر کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ کا موضوع قیامت اور زندگی بعد موت کا اسبات، اور ساتھ ساتھ اس پر تنبیہ بھی کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آغاز کلام میں یعنی کلام کے شروع میں موت کے وقت جان نکالنے والے فرشتوں اور اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے فرشتے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام چلانے والے فرشتے، ان کی قسم کھا کر یقین دلایا گیا ہے۔ کس کا جی؟ قیامت کا اور آخرت کا، کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی، کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جا رہی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان بھی ڈالی بھی جا سکتی ہے۔ جو فرشتے آج جان نکال رہے ہیں کل وہی فرشتے جان ڈال بھی سکتے ہیں، اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیل بلا تاخیر بجا لا رہے ہیں اور کائنات کا انتظام چلاتے ہیں، وہی فرشتے کل اسی اللہ کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درم برم بھی کر سکتے ہیں، کائنات کا یہ نظام برباد بھی کر سکتے ہیں وہی فرشتے۔ آیت نمبر 6 سے 14 تک بتایا گیا کہ یہ کام جسے تم ناممکن سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے سرے سے کوئی دشوار کام ہے ہی نہیں، جس کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت ہو۔ بس ایک ہی جھٹکا دنیا کے نظام کو درم برم کر دے گا، اور ایک دوسرا جھٹکا اس کے لیے بالکل کافی ہوگا کہ دوسری دنیا میں یکا یک تم اپنے آپ کو زندہ موجود پاؤ۔ آیت نمبر 15 سے 26 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مختصراً بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ رسولوں کو جھٹلانے کے فرعون کے انجام سے عبرت لو۔ آیت 27 سے 33 تک آخرت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور منکرین سے پوچھا گیا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا زیادہ سخت کام ہے یا اس عظیم کائنات کو پیدا کرنا سخت کام تھا؟ کون سا سخت کام ہے؟ اس عظیم کائنات کو پیدا کرنا۔ آیت 34 سے 41 تک بتایا گیا ہے کہ جب آخرت برپا ہوگی تو انسان کی دائمی مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دنیا میں حد بندگی سے تجاوز کر کے اپنے رب سے سرکشی کی اور دنیا کے فائدوں اور لذتوں کو مقصود بنا لیا، اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے اعتراض کیا۔ آیت 42 سے آخر تک کفار مکہ کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اس وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جب وہ وقت آئے گا اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ اس چند روزہ زندگی کی خاطر انہوں نے کس طرح ہمیشہ کے لیے اپنا مستقبل برباد کر لیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة
ابصارها خاشعہ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی سورہ نازعات، جس کی چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور پوری سورہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔